اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ذبیح اللہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام نامی کے ساتھ ذبیح اللہ سن کر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سیدنا عبداللہ بھی ذبیح ہیں۔ جبھی تو جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خاندانی عظمت اور شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذبیح ثانی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ذبح عبداللہ کا واقعہ بھی ذبح اسماعیل علیہ السلام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے تاریخ ماضی کے چند اوراق پلٹنے پڑیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلہ کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبلہ عمر بن حارث جرہمی ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز حیات بدل لیں، مگر لوگوں کو عیاشیوں کا چسکا پڑ چکا تھا، اس لیے اس کی نصیحتوں پر کسی نے بھی کان نہ دھرا۔ اپنی قوم کے مسلسل رو با زوال اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، کچھ تلواریں، کچھ زرہیں شامل تھیں، یکجا کیا اور زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلہ کی متعدد ذیلی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابلہ کیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور اب حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے، اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ امتداد زمانہ کے باعث جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، رفتہ رفتہ زمزم کا کنواں، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ و زمزم ہمارے آقا ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ اور یہ عظیم سعادت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے گم گشتہ چاہے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے ایک رات خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کھودو۔ اب طیبہ کا معنی کوئی پاک چیز کھودو، طیبہ کیا چیز ہے؟ جناب عبد المطلب نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔
دوسری رات پھر خواب دیکھا گیا، کہا برہ کھودو، یعنی نیک لوگوں کے لیے کوئی چیز کھودو۔ اب برہ کیا ہے، پھر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر حکم ملا مدنونہ کھودو۔ اب مدنونہ سے کیا مراد ہے، حسب سابق جواب میں خاموشی رہی۔ عبد المطلب اہل زبان تھے، تینوں الفاظ کے معنی بخوبی جانتے تھے۔ طیبہ پاک چیز، برہ پاک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اور مدنونہ کا معنی ہے مخصوص چیز کھودو۔ لیکن اب اس سے مراد کیا ہے، یہ واضح چیز نہیں تھی، مگر حیران تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک رات صراحتاً کہا گیا کہ عبد المطلب زمزم کھودو۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ طیبہ، برہ اور مدنونہ یہ تینوں نام زمزم ہی کے صفاتی نام ہیں۔ صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں اور کسی کو بھی اس کی صحیح جگہ معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم ہے کہاں پر؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، نہیں، یہ تو نہیں بتایا گیا۔ تو لوگوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہوا نا اور حکم اللہ کی طرف سے ہوا تو آپ کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی، اور خواب سچا تھا اس لیے دوبارہ حکم ہوا، احفر زمزم، اے عبد المطلب زمزم کھودو، ان حفرتها لن تندم، اگر تم اسے کھودو گے تمہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، وہی میراث من ابی کا، اور یہ تمہارے بڑے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، نہ یہ کبھی خشک ہوگا نہ اس کا پانی کم ہوگا، بے شمار حاجیوں کو زمزم کا پانی سیراب کرے گا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اینہ ہی، کہ زمزم ہے کہاں پر؟ جواب ملا، بین الفرس والدم عند قریۃ النمل حیث ینقر غراب الاعصم، کہ چیونٹیوں کے بل کے پاس جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ تین نشانیاں بتائی گئیں۔ پہلی نشانی چیونٹیوں کے بل کے پاس، دوسری نشانی جہاں سفید سینے والا کوا، تیسری نشانی گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ جناب عبد المطلب صبح بیدار ہو کر حرم کی طرف چلے۔ وہاں چیونٹیوں کا بل تو آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوا کہیں بھی نظر نہ آیا۔ عبد المطلب حیران پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کہیں قریب سے نیم ذبح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چیونٹیوں کے بل کے پاس بے دم ہو کر گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ بھی آ پہنچے، انہوں نے وہیں گائے کو ذبح کیا، چمڑا اتارا، گوشت وغیرہ کاٹا۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ گوبر اور خون سے لتھڑ گئی۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں، چیونٹیوں کا بل بھی آ گیا اور خون اور گوبر وہیں وہاں پر۔ اب تیسری نشانی پورا ہونا ضروری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ خواب میں بتائی گئی ساری علامتیں پوری ہو گئیں۔ جناب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ چاہے زمزم اسی جگہ مستور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب نے کدال وغیرہ لی اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر مقرر کردہ جگہ آ پہنچے۔ کھدائی کا آغاز کرنے ہی لگے تھے، قریش نے شور مچا دیا۔ عبد المطلب، خدا کی قسم، جن دو بتوں کے پاس لا کر ہم اپنی قربانیاں ذبح کرتے ہیں، ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کو کھدائی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، واضح رہے کہ عبد المطلب کے لیے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہ جگہ اصاف اور نائلہ نامی دو بتوں کے درمیانی جگہ تھی۔ قریش اپنی قربانیاں انہی دو بتوں کے پاس ذبح کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کو ہم کھدائی کی اجازت نہیں دیں گے آپ کو، مگر عبد المطلب تو اس کھدائی پر خدا کی طرف سے مامور تھے۔ اس لیے لوگوں کے شور و غوغا سے متاثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے کہ بیٹا، جب تک میں کھدائی نہ کر لوں اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکے رکھنا۔ واللہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے بہر صورت کر کے چھوڑوں گا۔ قریش نے جب جناب عبد المطلب کے اس عزم اور استقلال کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور رک گئے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔
اس لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فی الحال تو یہ لوگ رک گئے اور خاموش ہو گئے، لیکن اگر یہ اپنی بات پر اڑ جاتے تو میرا ایک ہی بیٹا کس طرح ان کو روک سکتا تھا؟ اور عدی بن نوفل نے تو آپ کو لا ولد ہونے کا بھی طعنہ دے دیا تھا۔ لا ولد کا مطلب جس کی اولاد ہی نہیں، حالانکہ ان کا بیٹا حارث تھا، لیکن عرب معاشرے میں جہاں ہر آدمی کئی شادیاں کرتا تھا، وہاں کثیر الاولاد ہوتا تھا، ان کی بہت زیادہ اولاد ہوتی تھی، ایک بیٹا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ تو جناب عبد المطلب کو عدی بن نوفل نے جب طعنہ دیا کہ تو لا ولد ہے، اور کہا کہ عبد المطلب آپ ہم پر روب گانٹتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کی اولاد ہے، نہ آپ کے پاس مال ہے، آپ تو ایک تنہا آدمی ہیں۔ ایسے میں جناب عبد المطلب کو اپنی بے سر و سامانی اور تنہائی کا شدت سے احساس ہوا، اور یہ عجیب و غریب ایک نظر مان لی۔ وہ سماعت کیجیے گا نظر، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے، تو ان میں سے ایک کو میں کعبہ کے پاس راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ اچھا، یہ منت جناب سیدنا عبد المطلب نے مان لی۔ بہرحال خدائی کا کام جاری رہا۔ آخر جب کنویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں، تو انہوں نے پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ کہنے لگے عبد المطلب یہ کنواں صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، نہ، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنواں صرف میرا ہے، میں اس میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا، میرے لیے خاص کیا گیا۔ یہ بات معقول تھی کہ حکم صرف جناب عبد المطلب کو دیا گیا تھا، مگر ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے لگے ہمارے ساتھ انصاف کیجیے، ورنہ ہم آپ کو بھی کھودنے نہیں دیں گے اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ جناب عبد المطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا پورا یقین تھا، اس لیے جواب دیا، دیکھو تم جسے چاہتے ہو جج مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں، پھر اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا کون ہے حکم، کون ہے جج؟ کہا ہم سعد بن حزیم قبیلہ کی کاہنہ کو اپنا حکم جج مقرر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کاہن اور کاہنہ، یہ سماعت کیجیے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھا جو میٹا فزیکل یعنی قیافہ شناس، پامسٹری، جفر، نجوم، علم العادات اور سحر وغیرہ میں گہری دسترس رکھتے تھے، اور بعض نے بزعم خیش جنات وغیرہ بھی مسخر کیے ہوتے تھے، تو آسمانی کتابوں کے ماہر بھی ہوتے تھے۔ اس لیے لوگ اپنے اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ ان سے کروایا کرتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ایسے معاملات میں ان کو وہ اپنا حکم بنایا کرتے تھے۔ تو سب نے کہا کہ ہم سعد بن حزیم قبیلہ کی کاہنہ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ کاہنہ شام کی رہنے والی تھی، اس لیے جناب عبد المطلب اور ان کے چند حامی اور فریق مخالف کے متعدد افراد تیاری کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیا صحرا ہوا کرتے تھے، جن میں تا حد نگاہ کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریق مخالف سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی موجود تھا، مگر ان سنگ دلوں نے دینا گوارا نہ کیا۔ کہنے لگے کہ عبد المطلب اگر ہم اپنا پانی تم لوگوں کو پینے کے لیے دے دیں گے تو پھر ہم کیا پئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وسیع اور اس تپتے ہوئے جہنم زار میں تحد نظر کوئی آبادی بھی نہ تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے نا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچ رہنے کی کوئی صورت نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کیوں نہ یہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جائے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا ما ترون، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو آپ کی رائے وہی ہماری رائے۔ ساتھیوں نے جواب دیا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گھڑا کھود لے، اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے۔ جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرے زندہ ساتھی اس پر مٹی ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے بے گور و کفن پڑے رہنے سے یہ صورت تو بہرحال بہتر ہی ہے
کہ ایک جو ہے وہ بے گورو کفن پڑا رہے، باقی سب کی قبر نہ کوئی بن جائے گی۔ یہ بہت اچھی رائے ہے، سب نے کہا ہمیں آپ سے مکمل اتفاق ہے۔ سب گھڑے کھود کر ان میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی موت کا انتظار کرنے۔ کچھ دیر اسی طرح گھڑوں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب کی رائے بدل گئی، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے واللہ یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا درجے کی کمزوری ہے، ہمیں بہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جد و جہد کرنا چاہیے، ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں پانی سے نواز ہی دے۔ ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی سواری کی طرف چل دیے۔ جناب عبد المطلب بھی اپنی سواری کی طرف چلے تو دیکھا کہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت، اس تپتے ہوئے صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے وارفتہ ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے۔ پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبد المطلب کو اس وقت پانی نہیں دیا تھا۔ جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گھڑے میں جا بیٹھے تھے تب بھی ان کو ان پہ ترس نہیں آیا تھا، انہوں نے پانی نہیں دیا۔ اور اندازہ کیجئے فراخ دلی اور عالی ظرفی کا کہ کسی قسم کے طنز و تشنیع کیے بغیر جناب عبد المطلب ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عمدہ اور وافر پانی عطا فرما دیا ہے، تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی پیو، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبد المطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظرفی اور عبد المطلب کی فراخ دلی کا موازنہ کیا تو انتہائی ندامت محسوس کی۔ کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ خدا کی قسم عبد المطلب، آئندہ ہم آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ بلا شبہ جس ذات نے آپ کو اس خشک صحرا میں پانی سے نوازا ہے اسی نے آپ کو وہاں بھی زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تھا اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا، اب کسی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہی، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ واپسی کے بعد جناب عبد المطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور برآمد شدہ سامان میں شرکت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ عبد المطلب نے قرآن اندازی کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے اور دیگر سامان جناب عبد المطلب کے نام نکلا، قریش کے نام پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ جناب عبد المطلب نے لوہے کے سامان کو ڈھال کر کعبے کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن پگھلا کر ان کا سونا دروازے پر چڑھا دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیراب قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آب زمزم بار بار پینا نصیب فرمائے۔ چونکہ عبد المطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصرف بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا، دیگر ضرورت میں بھی استعمال کرنے لگے۔ ایک دن جناب عبد المطلب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پانی سے نہا رہا ہے، انہیں بے حد غصہ آیا، ایسا مبارک پانی اور اس سے غسل و طہارت کے کام میں لایا جائے۔ دن بھر کڑتے رہے، اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں حکم ملا کہ عبد المطلب لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال اور مباح ہے۔ پھر عبد المطلب تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد المطلب کی پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اس کو صرف پانی پینے کے لیے حلال کرتا ہوں، غسل کرنے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے میں اس کو حلال نہیں کرتا۔ اب یہ ایک خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کیوں نہ ملتی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اس پانی کی حرمت پامال کرتا
کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آب زمزم کی حرمت و نظافت لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی اور انہوں نے دیگر ضرورتوں کے لیے اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ اب زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جناب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نوازا۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، حجل، درار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور جناب عبداللہ۔ ایک رات جناب عبد المطلب سو رہے تھے، خواب میں کسی نے کہا اوفی بھی نظرک، عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، ان کے ذہن سے بالکل ہی یہ نکل چکی تھی، اس لیے وہ نہ سمجھ سکے کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر کہا گیا اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا اس سے بڑھیا چیز قربانی کیجیے۔ عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا کہ اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اب اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں تھی جس کی قربانی دی جاتی۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو خواب میں ہی جواب ملا اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب جناب عبد المطلب کو اپنی 30 سال پرانی نظر یاد آئی کہ اگر مجھے خدا نے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب کوئی پیغمبر نہ تھے، خلیل اللہ نہ تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت کی جو نظر مانی تھی وہ قصہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا ایسا کرو تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سب نے تیروں پر اپنا نام لکھ لیا تو جناب عبد المطلب اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکرمہ گئے۔ کعبہ میں ایک شخص قرآن اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو قرآن اندازی کے لیے وہی 10 تیر دیے جن پر ان کے بیٹوں کے نام لکھے تھے اور خود دعا کی، اے اللہ میں نے 10 میں سے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نظر مانی تھی، اس لیے قرآن اندازی کرنے لگا ہوں، اب ان میں سے قربانی کے لیے جو تجھے پسند ہو اس کا نام نکل آئے۔ جناب عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو مجاور نے قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ سب نہایت بے تابی سے منتظر کھڑے تھے، جس کے نام کا تیر نکلتا اسے اپنی قربانی کے لیے پیش کرنا تھا۔ بالآخر مجاور نے تیر نکالا اور سب نے دیکھا کہ اس پر عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے لاڈلے بیٹے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ایک ہاتھ میں جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور ذبح کی جگہ کی طرف چل دیے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، حیرت سے پوچھنے لگے عبد المطلب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں عبد المطلب واللہ ایسا نہ کیجیے۔ سرداران قریش نے کہا پہلے فلاں کاہنہ سے پوچھ لیجئے، ممکن ہے وہ اس سے کوئی بہتر صورت نکال دے، اس طرح اپنی اولاد کی قربانی کی رسم چل نکلے گی۔ ہاں اگر کاہنہ نے کہا کہ متبادل صورت کوئی نہیں ہے تو پھر بے شک آپ ذبح کر دیجئے۔ پھر بعض سرداروں نے پیشکش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیہ میں راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔
جناب عبد المطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قریش کی اس رائے کے ساتھ متفق ہو گئے کہ پہلے کاہنہ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ قریش کے مسلسل اصرار پر اور اپنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآخر جناب عبد المطلب کاہنہ کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس کاہنہ کا نام قطبہ تھا۔ ان دنوں خیبر میں مقیم تھی، اس لیے جناب عبد المطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک جن میرا تابع ہے، میں آج اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کروں گی اور تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن اس نے جو تجویز ان کے سامنے رکھی وہ بلا شبہ فہم و دانش اور عقل و خرد کی شاہکار تھی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، تمہارے ہاں ایک جان کی دیت یعنی خون بہا کتنی ہوتی ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ۔ تم اس طرح کرو، کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو۔ اگر قرعہ 10 اونٹ پر نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض 10 اونٹ کی قربانی قبول فرما لے گا۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلے پھر 20 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو۔ اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے پھر 30 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکل آئے۔ اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرعہ برآمد ہو اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبداللہ بھی بچ جائے گا۔ اس عمدہ تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کاہنہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر قرعہ اندازی کی گئی۔ 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا تو نام نکلا جناب عبداللہ کا۔ پھر 20 اونٹوں کی قرعہ اندازی پر بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھتے رہے اور ہر مرتبہ جناب عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآخر جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ پر قرعہ اندازی ہوئی تو 100 اونٹوں پر قرعہ نکل آیا۔ حاضرین کے پج مردہ چہروں پر تازگی دوڑ گئی، سب خوشی سے چلائے، عبد المطلب آپ کے رب کی رضا معلوم ہو گئی۔ عبداللہ کی گلو خلاصی پر سب سے زیادہ مسلط جناب عبد المطلب کو ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط پسندی ملاحظہ ہو، کہنے لگے صرف ایک دفعہ اونٹوں پر قرعہ نکلنا کافی نہیں، جب تک مسلسل 3 دفعہ اونٹوں پر قرعہ نہیں نکلے گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ دوبارہ 100 اونٹوں اور جناب عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا اور دوبارہ 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب کہیں جناب عبد المطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ذبح کیے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے گوشت لے جائے۔ گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ سامعین کرام، یہ ہیں وہ حالات و واقعات جن کی بنا پر مورخین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذبیح قرار دیتے ہیں، اور جانب عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔